الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلا کنسٹرکشن اور سب سے پہلی تعمیر جو اس زمین پر ہوئی وہ کعبۃ اللہ کی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اور سب سے پہلا جو بیت تعمیر ہوا وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تھا اور برکت والا ہے مکے میں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، تعمیر نو کی. دوبارہ حضرت جبریل نے نشاندہی کی کہ کعبے کی بنیادیں کہاں ہیں اور کس جگہ ہیں، اور حضرت ابراہیم نے اس کو ریکنسٹرکشن کیا جو کافی عرصے سے وہاں آبادی ختم ہو گئی تھی. کافی عرصے سے وہاں آبادی ختم ہو گئی تھی اور ریگستان ہو گیا تھا. تو حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ نے وہاں دوبارہ بستی بھی شروع کرائی، انسانوں کی بستی، اور کعبے کی تعمیر بھی ہوئی دوبارہ سے انہی بنیادوں پر جو پہلے سے تھے. پھر قرآن نے بتایا ہمیں کہ صرف دنیا کے تمام انسانوں کے لیے وہ پہلا مرکز ہی نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے دنیا کے تمام انسانوں کا اصل مرکز وہی رہے گا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، دنیا کے تمام انسانوں کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے جو مرکز قرار دیا ہے اللہ نے وہ بیت الحرام کعبہ ہے. تو سب سے پہلے اسی لیے وہ شروع ہوا اور قیامت تک کے لیے اسے مرکز قرار دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، مکے سے پہلے ہجرت کرنی پڑی، اور جب دوبارہ 8 سال کے بعد مکہ فتح کیا تو مدینے کے لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے ساتھ رہیں گے. انہوں نے شروع میں یہ سوال کیا تھا کہ جب آپ کو طاقت اور اقتدار حاصل ہو جائے گا تو آپ وہاں واپس تو نہیں چلے جائیں گے اپنے لوگوں میں ہمیں چھوڑ کر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا خون میرا خون ہوگا، تم جس سے جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا، تم جس سے صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا، اور یہ وعدہ فرمایا کہ انہی کے ساتھ رہیں گے. تو اس لیے مکے کی فتح کے بعد بھی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی تشریف لے گئے تو علمی مرکز اور سیاسی مرکز مدینہ ہو گیا. لیکن دنیا کے تمام انسانوں کی اجتماعیت کا مرکز تو قرآن نے قرار دیا تھا بدستور مکہ ہی رہا اور کعبہ رہا. دنیا کے تمام انسانوں کے قیام کا ذریعہ لگاتار قرآن نے کہا تھا کہ رہے گا قیامت تک، اور وہ کعبہ ہی رہا. مینجمنٹ وہ مدینے سے کرتے رہے اپنے وعدے کی بنیاد پر. اور ظاہر ہے کہ نبی جہاں ہے وہی علم کا مرکز تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 100 سال کے اندر ہی ایک صدی مشکل سے گزری تھی کہ علم کے مرکز مختلف اور جگہوں پر شفٹ ہونے شروع ہوئے. آج جو سنی مسلمانوں کے فقہ اور حدیث کے جو سب سے بڑے امام ائمہ اور جو مراجع کہلاتے ہیں ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، بغداد کے رہنے والے تھے، عراقی تھے. ان میں امام مالک مدینے کے تھے، باقی تینوں عرب نہیں تھے.
امام شافعی فلسطینی تھے، فلسطین بہت دور ہے عرب سے، امام شافعی فلسطینی تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل عراقی تھے، صرف امام مالک اس میں عرب تھے۔ اور جو 6 ائمہ کہلاتے ہیں احادیث کے، جو بڑے ائمہ، بڑے امام، صحاح ستہ 6 جو سب سے زیادہ صحیح کتابیں کہلاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، ان کے مؤلف، انہیں اکٹھا کرنے والے، ان حدیث کا کلیکشن کرنے والے، وہ 6 کے 6 عراقی یا ایرانی تھے، ان میں عرب کوئی نہیں تھا۔ تو اب یہ ابھی 100 سال ہی گزرے ہیں، مشکل سے 100 سال گزرے ہیں، اور علم کا مرکز شفٹ ہونے لگا عراق اور ایران، اور پھر بہت لمبا سلسلہ چلا کہ وہ علم کا مرکز کئی صدیوں تک، یہ عصری علوم کا بھی، جس کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوئے، کئی صدیوں تک وہ بڑا مرکز ایران رہا، یعنی ایران، موجودہ ایران نہیں، ایران کافی بڑا تھا، ترکی وغیرہ بھی سب ایران کے اندر آیا کرتا تھا اس زمانے میں۔ لیکن دنیا میں ظاہر ہے کہ یہ جو بہت بڑے بڑے نام ہیں، وہ تو یہ مرکز ادھر، علمی مرکز وہاں پر منتقل ہوئے، جو بہت بڑے بڑے نام ہیں وہ تو وہاں کے ہیں، لیکن دنیا کے ہر حصے میں جہاں اسلام پہنچا وہاں سے علم والے نکلتے تھے، اور آج تک دنیا کے ہر حصے کے اندر مختلف جگہوں پر جہاں اسلام ہے، وقتاً فوقتاً اچھے علم والے نکلتے رہتے ہیں اور پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے یہاں پر گزشتہ راتوں میں، جو رمضان شریف کی راتیں تھی، شب قدر میں جو طاق راتیں ہوتی تھیں آخری عشرے کی، اس میں یہاں بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے تھے، اور وہاں 5 راتوں کے اندر کچھ درس ہوئے۔ ایک درس کا 5 راتوں میں عنوان تھا ایمان۔ آپ میں سے بڑی تعداد جو یہاں موجود ہیں اس میں ہوتے تھے۔ ایمان ظاہر ہے کہ علم کے بعد آتا ہے، معلومات ہوگی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کیا کریں، اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے ایمان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے علم دیا، اور علم کی بنیاد پر پھر ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں اس بات کو دہرا رہا ہوں جو میں نے بہت مرتبہ یہاں کہی، اور ابھی پچھلے قریب میں رمضان کی راتوں میں بار بار دہرائی تھی، کہ مفتی صاحب کو تو حکم ہے کہ وہ ظاہر پر فیصلہ کریں، جو جیسا اپنے لیے اعلان کرے اس کے ساتھ اس کو ویسا ہی مانے، لیکن اللہ رب العزت نے کسوٹیاں دی ہیں خود اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے۔ 2 باتیں منع ہو گئیں، کہ ایک تو کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کرے ایمان کے بارے میں، اور قیامت تک کسی کو منافق نہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یا ایمان والے ہیں یا کفر والے، اب منافق نہیں رہیں گے۔ نہیں رہیں گے مطلب یہ نہیں کہ منافق نہیں ہوں گے، بلکہ کسی کو منافق اب کہا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس دور میں بھی چند لوگ تو واضح تھے جو سامنے سے تھے، اور بہت سے ایسے تھے کہ جن کی منافقت کا عام لوگوں کو علم نہیں تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم تھا، اور اس کو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا۔ اپنے صرف ایک رازدار جن سے بہت سے راز وہ شیئر کرتے تھے، حضرت حذیفہ، ابو حذیفہ کو صرف بتائے نام، کانفیڈنس میں، راز میں، اور کسی کو نہیں بتائے وہ نام، اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے نام نہیں بتائے تو یہ بھی منع کر گیا کہ تم لوگ آپس میں کسی دوسرے کو نہیں کہو گے منع۔ قرآن نے کسوٹی اور معیار دی۔ منافقت کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ صرف کوئی ڈیفینیشن یا تعریف یا پریبھاشائیں نہیں ہیں، بلکہ کسوٹیاں ہیں، پہچانے ہیں کہ اس سے کچھ نتیجے نکلتے ہیں۔ ایمان سے کچھ رزلٹ نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجے بتائے، یہ رزلٹ سامنے آئے گا تو ایمان ہے۔ منافقت سے کچھ رزلٹ نکلتے ہیں، کچھ نتیجے نکلتے ہیں، یہ رزلٹ سامنے آتا ہے، نظر آتا ہے، تو پھر منافقت ہے۔ یہ منع فرمایا، اس بات سے منع فرمایا
فرمایا کہ کسی دوسرے کو علی اعلان تم منافق کہو، لیکن اگر پہچانتے ہیں کہیں تو احتیاط کریں ان علامتوں کی بنیاد پر، اور اصل میں اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ایمان کا کتنا حصہ ہے اور اس میں منافقت کا کتنا حصہ ہے۔ کامل ایمان تو کسی میں نہیں ہے، ایمان کا جتنا حصہ کم رہ جاتا ہے اتنا حصہ منافقت ہوتی ہے، جتنا اور کم ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اور بڑھتی ہے، جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا منافقت کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ جز ہوتا ہے، معمولی سے معمولی، لیکن کافر تو نہیں ہوا تو وہ حصہ منافقت والا ہے۔ پہچانوں کے اندر جو علامتیں بتائی تھیں، ان علامتوں میں مثلا یہ فرمایا کہ نماز سے برائیاں دور ہو جائیں گی۔ معاشرے کے اندر ہر طرح کی منکرات وہ تمام چیزیں ہیں جن سے دین نے منع کیا ہے، اب نماز کی وجہ سے نماز سے وہ دور نہیں ہو رہی، ان میں بھی نہیں دور ہو رہی کہ جو نماز پابندی سے پڑھنے والے ہیں۔ فرمایا تھا روزہ رکھنے سے تقویٰ پیدا ہو جائے گا، تقویٰ نہیں ہو رہا پیدا، برسا برس سے بچپن سے رکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ اصلاً تقویٰ کہتے ہیں، وہ تقویٰ نہیں ہو رہا پیدا، ریزلٹس نہیں آ رہے، نتائج سامنے نہیں آ رہے، نتائج سامنے نہیں آ رہے تو پھر فکر کی بات ہے اور تشویش کی بات ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم تو پانچوں وقت کے نمازی ہیں، نمازی تو تب ہوں گے جب نماز سے جو نتیجہ نکلتا تھا وہ نتیجے سامنے آ رہے ہو تو نمازی ہیں۔ ہم بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، اب تک روزے تو تب رکھے جب روزوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے جو وہ بتایا تھا وہ اگر آ رہا ہے سامنے تب روزے رکھے تھے۔ یہ کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، اپنے اوپر فتوے لگانے کی بات ہے، اپنا احتساب کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات، اور یہ بھی تشویش کی بات ہے کہ باقی جگہ پر نظر رکھیں کہ پوری امت میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ حصے ایمان کی مضبوطی کے لیے جو مختلف ارکان دیے تھے اسلام کے، اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتائے تھے، تو طریقے اور ضابطے تو رہے باقی، کہیں اس میں اختلاف بھی ہیں آپس میں، لیکن طریقہ یا ضابطہ کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے، کوئی ضابطہ، کوئی طریقہ، کوئی نیم اور اصول کہیں پہنچنے کے لیے ہوتا ہے، اور ضابطے کے اندر رک کر رہ جائیں ہم، جس مقصد کے لیے تھا وہاں نہ پہنچے، تو یہ تو پھر بالکل ایسا ہے کہ ایک طرف سے ساری چیزیں جو ہیں وہ کوئی منزل پر نہیں پہنچ رہا اور پھر بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور یہ تو ہے بہت نقصان کی بات اور بہت فکر کی بات کہ منزل تک نہیں پہنچ رہے۔ مثلا قرآن نے کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ کے قیام سے ذکر قائم ہو جائے گا، اللہ کی یاد قائم ہو جائے گی۔ اب وہ ذکر جو ہے وہ خالی اس میں آ گیا ہے جو بیٹھ کر کچھ پڑھتے ہیں مسجد کے اندر، ذکر تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز تھی، ذکر اس درجے کی چیز تھی کہ یہ کل ذکر نہیں ہے، لیکن ذکر یہ بھی تھا، قرآن نے اس کا ایک حصہ یہ بھی بتایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دن اور رات اس یونیورس کی کریشن میں، اس کائنات کی تخلیق میں، اور دن اور رات میں جو چینجز اور تبدیلیاں ہیں، ڈفرینسز ہیں، ان میں اللہ کی آیات ہیں یقیناً۔ الذین یذکرون اللہ عقل والوں کے لیے ہے، اور وہ عقل والے وہ ہیں جو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کی ضروری نہیں ہے اس ذکر کے لیے، قیاموں وقعودوں وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، اور کاموں میں لگے ہوں، اپنے لیٹے ہوئے ہوں، وہ یونیورس کی کریشن میں اور یہ جو اللہ نے یہاں بنایا اس میں جو اللہ کی آیات بکھری اس پر غور کرتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ کی آیات جو یونیورس اور کائنات کے اندر ہے اس پر غور کرنے کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات کسی مقصد کے لیے، اور اس مقصد کو پھر سمجھتے ہیں۔
قرآن نے اسے ذکر کہا. تو یہ ذکر جو ہے یہ تو کہا کہ صلاۃ سے آ جائے گا، نماز سے آ جائے گا. ذکر ہمارے یہاں کچھ چیزیں رٹنے اور پڑھنے کا نام ہو گیا. ذکر کا مطلب ہے یاد، اللہ کی یاد دل میں قائم ہو جائے. جیسے آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا بہت چھوٹا کم عمر کا ہو، یا آپ میں سے کسی کا بچہ کہیں باہر گیا ہو اور وقت پر نہ آئے اور بہت زیادہ ایسی دیر ہو جائے کہ فکر ہونے، اب کام کر رہے ہیں دل لگا ہوا ادھر، یاد آ رہی. تو یاد مصنوعی چیز نہیں ہوتی، یاد تو آتی ہے کہ یہ فلاں وقت بیٹھ کر ہم یاد کریں گے. میں آپ سے کہوں کہ اپنے کسی بھی گھر والے کو ذرا سا آپ نماز پڑھنے کے بعد 15 منٹ یاد کیجئے گا. یاد کیسے کریں گے؟ کوئی آرٹیفیشل تھوڑی ہوتی ہے یاد. یاد تو آتی ہے، کچھ اور کر رہے ہیں تب بھی آتی ہے. ذکر کا مطلب ہی غائب ہو گیا. اور کہا تھا ذکر قائم ہو جائے گا اللہ کا نماز کے قیام سے. نماز ذریعہ ہے، وہ وہاں پہنچ رہا ہے اللہ کے ذکر پر. اس نماز کے ذریعے اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کرنا میرے ذکر کے لیے. یعنی جب قائم ہو جائے گی صلاۃ، یہ بھی نہیں کہ کسی وقت نماز پڑھ لی، تو پھر یاد دلوں میں بس جائے گی. وہ جو برسا برس سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں پابندی سے، میں جو چھوڑتے رہتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو پابندی سے برسوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کیا ایسے ان کو یاد آتی ہے دل میں جیسے اپنے اور محبت کرنے والوں کی آتی ہے چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے؟ اگر آتی ہے ایسے اللہ کی یاد، کچھ بھی کر رہے ہیں یاد اللہ کی چل رہی ہے، اس کے لیے بے چین ہے دل، تب تو وہ یاد ہے دل کے اندر. اور ورنہ یہ آرٹیفیشل اور مصنوعی بات ہے کہ کسی وقت بیٹھ کر کچھ تم پڑھنا، 1000 دفعہ پڑھنا یا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا، اس کا نام ذکر ہو گیا. تو یہ تو مصنوعی بات ہے، وہ زبان ہلتی ہے، دل میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. نتیجے نہیں نکل رہے، ریزلٹس نہیں نکل رہے، اور کہیں نہیں نکل رہے، کسی ایک جگہ کی بات نہیں. جیسے میں نے ایک لفظ کے بارے میں یہ کہا کہ مطلب بدل گیا ذکر کا، عبادت کا مطلب بدل گیا. عبادت کیا ہے؟ یہ صرف رہ گئی نماز، روزہ، حج، زکات. عبادت عبد سے بنا ہے. عبادت کا مطلب بندگی، 24 گھنٹے ہر لمحے بندہ بن کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. اس کیفیت میں جو بھی کیا جائے گا وہ عبادت ہے اس حالت کے اندر. اور یہ مناسک بھی عبادتیں ہیں، لیکن عبادتیں بس یہاں پر ان 3-4 جگہ، اور ایک آدھ قربانی، 1-2 چیزیں اور وہاں پر رہ گئی. آ کر مطلب بدل گیا، تسبیح کا مطلب بدل گیا، صبر کا مطلب بدل گیا. یہ چیزیں پیدا ہو یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کا حصہ جاننا ہوتا ہے. ہم جانیں اور علم کو ہو، اس کے بعد علم کی بنیاد پر پرکھیں گے کہ کیا چیز کیا ہے اور کتنی ہے. اور علم کا بہت بڑا المیہ ایک یہ ہے، میرا خیال ہے، مجھے نہیں معلوم اور شاید اوروں نے بھی کہا ہو کبھی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں پہلی مرتبہ یہ بات کہہ رہا ہوں، شاید کبھی نہیں کہی گئی، اور بہت کوئی گستاخی کی ہو، بہت زیادہ جرات کی ہو. لیکن کہنے سے پہلے میں جو ہمارا مرکز ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جو مرکز بنا، جو روحانی مرکز، دنیا کے انسانوں کو کھڑا کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، اللہ کے لیے جو مرکز، جو اجتماعیت کا تمام دنیا کے انسانوں کا مرکز بنا، اور اس کے آس پاس کا علاقہ، وہاں پر عالم نہیں بچے، علم اٹھ گیا. تفصیلات شاید آپ حضرات میں سے زیادہ تر کے علم میں نہیں ہوگی، میں تفصیل رکھتا ہوں، آپ معلومات کر لیجئے گا، اس میں سے کوئی بات غلط ہو. موجودہ حکمران جو ہے، موجودہ ڈائنیسٹی، حکومت جو شاہ سعود سے چلی آ رہی ہے، اس وقت کچھ عرصے پہلے ایک موجودہ، وہاں سے چلے ہم، درمیان میں، ان سب کے درمیان میں ایک حکمراں، ایک رولر ہوئے، شاہ فیصل. 1964 میں شاہ ہوئے وہ، اور 75 میں ان کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا. ان کے بھتیجے نے کیا.
اسے شروع میں تو بچانے کی کوشش کی گئی کہ پاگل ہو گیا تھا یہ، لیکن جن لوگوں نے اسے تیار کیا تھا قتل کرنے پہ، انہوں نے کبھی ثبوت نہیں چھوڑے. پھر انہی کے پاس سے پریشر آیا کہ نہیں، اس کو صحیح دماغ ثابت کرو اور اس کو پھانسی دے دو، اور پھر پھانسی دے دی گئی، ختم کر دیا گیا اسے. آگے کے لیے پوچھ تاچھ کے ثبوت نہ بچے. انہوں نے بہت سی تبدیلیاں لائے تھے شاہ فیصل، جو پہلے نہیں تھی. سعودی عرب ایک غریب ملک تھا ان سے پہلے، شاہ فیصل سے پہلے. دولت بے پناہ تھی وہاں پر، لیکن وہ دولت عربوں کے کنٹرول میں نہیں تھی. سب باہر کی کمپنیاں تھیں جو اس سے پیسہ کماتی تھیں. اکنامکلی سعودی عرب بہت زیادہ شیکی تھا، بہت ہلا ہوا تھا، اور لگاتار بہت زیادہ وہاں پر معاشی، اکنامک، آرتھک مسائل تھے. انہوں نے اسے کنٹرول کیا، اور پھر ایک جنگ یا ایک درمیان میں ایک چھوٹی سی جنگ اسرائیل سے اور مصر کی ہوئی تھی 1973 میں، 1973 میں. وہ جنگ تو ہوئی تھی مصر اور شام کی، لیکن سعودی عرب آگے آیا اور سعودی عرب نے سب کو اکٹھا کیا جتنے تیل پروڈیوس کرنے والے مسلمان ممالک تھے، اور ان سب سے کہا کہ دنیا کا تیل روک لو. ہنگامہ مچ گیا پوری دنیا میں، اور خاص طور سے مغربی دنیا کے اندر قیمتیں 3 گنی ہو گئیں فوراً، آنن فانن اسی وقت. اور ان کے ہاں تو سب کچھ ان کو پورا یقین تھا کہ ہمیں اپنے ہاں، ان کے ہاں بھی بہت تیل ہے، وہ اسے استعمال نہیں کرتے، وہ سب کچھ یہاں سے لیتے تھے. یہ ان کو بہت سستا پڑتا، یہ ان کو پانی کی قیمت پر ملتا تھا. اپنے یہاں کچھ خرچ ہوگا اور بچا رہے ریزرو جتنا اچھا ہے. تو یہ انہوں نے ان کے ہاں جب انہوں نے تیل روکا، اور یہ شاہ فیصل کے انیشیٹو پر ہوا، یہ سب نے مان لیا، تو پوری دنیا ہل گئی. اور پھر وہاں سے پہلی مرتبہ بہت سے موقعوں پہ اسرائیل پہ دباؤ ڈالنا شروع کیا گیا، اور اس وقت بھی دباؤ ڈالا گیا. آگے کے لیے بڑے پریشان ہو گئے وہ کہ اب آئندہ پھر کبھی یہ ہوا تو ہمارا تو یہاں سب کچھ، جتنی گاڑی چل رہی ہے ساری رک جائیں گی، یہ تو پوری ملک جام ہو جائے گا اگر تیل انہوں نے سب نے مل کر روک لیا. کئی تھیوریز ہیں، 2-3 طرح کی تھیوریز ہیں جو ان کے قتل کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں آج تک. اس میں سب سے زیادہ جس کا یقین خود سعودی عرب کے لوگوں کو ہے، وہاں کے لوگوں کو، اور دنیا کے اور بعض دوسرے تجزیہ نگاروں یا انالیسس کرنے والوں کو ہے، وہ یہ کہ یہ اسی وقت امریکہ سے واپس آیا تھا جس نے قتل کیا. کافی عرصے سے وہاں پر تھا، اور آتے ہی اس نے مرڈر کر دیا اور قتل کر دیا. تو یہ اس کے نتیجے میں ہوا. یہ 1973 میں 1973 میں جو یہ روکا تھا کہ انہیں ہٹاؤ. انہوں نے اور بہت سی اصلاحات کی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، جن کو نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. جب یہ پرنس تھے تب بھی بہت کوششیں کی تھی، اور اس وقت کے جو شاہ تھے ان کا نام بھی سعود تھا، ان کے بڑے بھائی تھے، ان سے کافی اختلاف رہتا تھا ان کا. لیکن جب یہ کنگ ہوئے تو پھر انہوں نے بہت حالات بدلے، وہاں ماڈرنائزیشن بھی لائے، وہاں پر تعلیم بھی شروع کی. پہلی مرتبہ سعودی عرب میں عورتوں کی تعلیم انہوں نے شروع کروائی شاہ فیصل نے. اس سے پہلے عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہیں تھی. اور یہ وہاں جو مدینہ یونیورسٹی ہے وہ قائم کی کہ تعلیم کا فروغ ہو، اور بہت سی اور دوسری. تو یہ جو آل راؤنڈ تھی، اس میں سعودی عرب جو ہے اس نے ایک لیڈرشپ لے لی پوری دنیا کے اندر مسلمان ممالک کی. اور انداز یہ بن گیا تھا کہ جو وہ کہیں گے وہ سب مان لیں گے. یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی مغربی ممالک کے لیے. لہذا 1975 میں ان کا مرڈر ہو گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. پھر سب کچھ ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے چلا آ رہا تھا. اپنی دوسری جتنی ان کی اصلاحات تھیں، ریفارمز تھے، اس میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک منسٹری قائم کی. منسٹری کا نام تھا معروف و منکر. ایک منسٹری معروف و منکر کی انہوں نے قائم کی، آج تک چلی آ رہی.
اس کا کام یہ تھا، بہت بڑی تعداد تھی، پولیس سے زیادہ تھی اس کے جو بڑھتی تھے، ان کو سب کو تنخواہیں ملتی تھی، اور جب وہ چاہتے تھے تو فوراً پولیس کو ان کی مدد کرنی ہوتی تھی کہیں اگر وہ کہیں کچھ کہتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ کسی جگہ جہاں بھی معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں وہ گھر گھر کی خبر رکھیں، ہر شہر کے اندر عوام کی خبر رکھیں، بڑے لوگوں کی خبر رکھیں، شاہی خاندان میں بھی خبر رکھیں، اور جہاں کچھ خرابیاں ہیں وہاں پہلے جائیں، کچھ سمجھائیں انہیں، اور اگر یہ سمجھیں کہ یہ سمجھانے کی اسٹیج سے باہر ہے تو پھر اس کی وہ FIR کراتے، یعنی اس کی رپورٹ درج ہوتی تھی پولیس کے، اور ان کے جو بھی ان کے قانون میں تھا کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، لیکن اس معاشرے میں یہاں سوسائٹی میں خرابیاں نہیں پھیلنے دیں گے، منکرات۔ یہ ایک منسٹری انہوں نے قائم کی، شاہی خاندان ہل گیا، اس لیے کہ ان کے جو طور طریقے تھے اور اندر کی جو ان کی زندگیاں تھیں، ذرا بہت کم ہوا، ایسا بہت کم ہوا، لیکن ایسا بھی ہوا بہت سے موقعوں کے اوپر کہ انہوں نے شاہی خاندان کے لوگوں کو انہوں نے ان کی بھی رپورٹنگ کی کہ یہ ان کے غلط ہے طور طریقے، تو وہ سارا شاہی خاندان جتنے شہزادے اور یہی سب منسٹر ہوتے ہیں وہاں پر، یہی سب جو ہے وہ ٹاپ پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، سب شاہی خاندان کے لوگ، ان کے باہر کا کوئی نہیں، تو وہ سارے کے سارے جو ہے اس کے اوپر ہل گئے کہ یہ کیا ہوگا، ہماری زندگیوں پر تو کوئی انگلی نہیں رکھے، ہم تو رول کرنے والے، باقی عوام کو ٹھیک کریں۔ شاہ فیصل کے گزرنے کے فوراً بعد ان کو ہدایت کر دی گئی، اور کر دی گئی تو میں نے ہدایت کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، نہ کہیں پڑھا، لیکن ان کا انداز یہ ہو گیا جیسے یہ ہدایت کر دی گئی ہو کہ پھر انہوں نے شاہی خاندان کے لوگوں کو چھونا ختم کر دیا، ان کی دیکھ بھال یا ان پر نظر نہیں رکھی جائے گی، وہ جو بھی عیاشیاں کریں، بہت ہیں آج بھی، ہمیشہ رہی ہیں، کوئی وہ سامنے سے چاہے جتنے نمازیں پڑھنے والے ہو، چاہے جتنے قرآن کے درس دینے والے ہو، عرب ہے، قرآن بڑی تعداد کو ویسے یاد ہے، بڑا حصہ جو حافظ نہ بھی ہو، لیکن ان کی زندگی کے اندر، ذاتی زندگی کے اندر بے پناہ اخلاقی خرابیاں ہیں، پہلے بھی تھیں اب بھی ہیں۔ تو یہ جو منسٹری تھی، اب اس نے شاہی خاندان کو چھوڑ دیا کہ ان سے کوئی مطلب نہیں، یہ تو رولنگ کلاس ہے، باقی تمام لوگوں کے میں وہ کام کر رہے تھے۔ پھر یہ تب سے چلا آ رہا ہے کہ وہاں چوری نہیں ہوتی، وہاں پر اذان ہوتے ہی فوراً سارے لوگ مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر فوراً بھاگتے ہیں۔ یہ بھی تھا کہ جو اذان ہوتے، اذان کے وقت نظر اس پر بھی رکھی جاتی تھی کہ کسی نے کوئی ایسا تو نہیں دکان کھولے ہوئے ابھی تک، تو یہ سارے قانون اس دور کے اندر امپلیمنٹ ہوئے، اور وہاں پر جو کہا جاتا ہے جرائم نہیں ہوتے، یہ سب اسی کا اثر ہے آج تک۔ تو پھر وہ پہلے شاہی خاندان الگ ہوا، پھر کچھ اور وقت گزرا، کچھ اور وقت گزرنے کے بعد پھر جو اور شاہی خاندان سے الگ بڑے بڑے لوگ تھے انہیں چھوڑا گیا کہ انہیں شامل مت کرو، باقی لوگوں پر، عوام پر نظر رکھو۔ پھر وہ منسٹری جو ہے اور وقت گزرا، اب وہ منسٹری صرف باہر والوں کے لیے، کسی عرب سے کوئی وہ ہاتھ نہیں لگاتی، نہ ان پر نظر رکھتی، نہ ان کی کوئی رپورٹنگ کرتی، وہ صرف باہر والوں کے لیے، کسی عرب کو وہ نہیں چھوتے، نہ کوئی رپورٹنگ کرتے ہیں، اور رپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ رپورٹنگ کرنے والے خود نپ جائیں گے۔ اب وہ اس جگہ پر آ گئی، کم عمر میں ہی ان کے تمام بچے شاہی خاندان کے امریکہ بھیجے جاتے ہیں، 12 13 14 سال کی عمر سے، وہیں ان کی اسکولنگ تعلیم ساری ہوتی ہے، وہیں ان کے دوست بنتے ہیں، وہیں وہ لوگ ان کو CIA والے اور موساد والے پکڑتے ہیں، جو ان کے دوست بنتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، بے پناہ ایسے دوست کہ ان کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار ہوں، ان کے منہ سے جو کچھ نکلے، دنیا کی بھی چیزیں جو ان کو فراہم کرنے کی وہ ان کو کر دی جائیں، تو وہ ان کے حساب سے بڑے مخلص دوست ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ برس سے چل رہا ہے، تو اب وہ آتے آتے ان کا یہاں پر بھی ان کے ہر معاملے میں مشیر اور دوست جو ہیں وہ لوگ ہوا کرتے ہیں، ہر معاملے میں ان کے دوست ہوتے ہیں، اور ان کے مشیر اور ان کو مشورہ دینے والے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہی خاندان کے افراد کے امریکہ میں بڑے بڑے بزنسز میں حصے ہیں، وہاں ان بزنسز میں اسرائیلی اور یہودی ان کے پارٹنرز ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے اچھے دوست ہیں، اور ان کی فارن پالیسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
بناتے ہیں, جتنے شہزادے ہیں, جتنے مختلف منسٹریز جن لوگوں کے پاس ہیں, مشورے یہ دیتے کہ اور ان کے وہ اپنا مخلص دوست مانتے ہیں انہیں, اور سچ مچ ان کے بہت کام آتے ہیں. تو پھر ان ساری پالیسیز کے اندر ان کا کنٹرول اور ہاتھ لگاتار رہتا ہے. ایک اور بہت میں عجیب و غریب بات بتاؤں آپ کو, جو کبھی شاید آپ میں سے ممکن ہے کسی نے کبھی کان میں پڑی ہوئی سوچی ہو اور نہ سوچی بھی نہیں ہوگی. جہاں جو تہذیب ہوا کرتی ہے, جس جگہ بھی پرانی تہذیبیں, وہاں ہزاروں سال کے بعد بھی کھدائیوں میں کچھ چیزیں اس سے متعلق مل جایا کرتی ہیں, ہزاروں سال بعد. چاہے وہ ہڑپا و موہنجودڑو کی بات ہو, اور چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق وادی قمران کے اندر, وہاں پر گفاؤں میں, غاروں کے اندر ڈیڈ سی اسکرولز کہتے ہیں انہیں, وہ ملے. کچھ لپٹے ہوئے کاغذات تھے, کاغذ نہیں کہہ سکتے, کاغذ جب ایجاد نہیں ہوا تھا, جن چیزوں پر بھی وہ لکھے ہوئے تھے وہ رول تھے, رول ہوئے ہوئے بہت بڑی تعداد میں مختلف غاروں میں ملے. لبنان کی بات ہے, جیسے ہی بات آؤٹ ہوئی فوراً امریکہ بھی آیا, اسرائیل بھی آیا. اس نے کہا یہ تو حضرت عیسیٰ کی زندگی سے متعلق ہے, عیسائیوں سے متعلق بھی ہے, یہودیوں سے متعلق بات بھی ہے, یہ کسی ایک ملک کا سرمایہ نہیں ہوں گے. تو ایک فوراً 10 ملک, 10 اس میں تنظیمیں بھی ہیں, وہ ملک بھی ہیں, ان کا ایک کنفیڈریشن ایک بنایا گیا کہ یہ ان سب کا, اس میں لبنان کا بھی نام لکھ لیا گیا, یہ ان سب کا مشترکہ کامن ان کی سمپتی ہے اور سرمایہ ہے. اس میں راک فیلر فاؤنڈیشن بھی, اس وقت انہیں کھولنے کا, یہ 1960s کی بات ہے, 1960 کی دہائی کی. اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس کو کھولا جا سکے, کھولتے ہی وہ چور چور ہو کے بکھر جاتے. دنیا میں کہیں ٹیکنالوجی نہیں تھی. راک فیلر فاؤنڈیشن نے اس وقت جو ہے وہ $1 کروڑ الگ کیے کہ اس کے اوپر سائنٹسٹ لگائے جائیں جو صرف یہی کام کریں, وہ ٹیکنالوجی کے یہ کھل جائے اور پچھلے حالات پر, ہماری تاریخ پر روشنی پڑے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی اور اس سے بھی پہلے کی. 3000 سے زیادہ سائنٹسٹ انگیج کیے گئے, صرف اسی کام پر لگے ساری دنیا کے. پھر بات کو اس وقت کے حساب سے بہت بڑا سرمایہ تھا, کھربوں ڈالر کے برابر آج کے. اور پھر اس کے بعد وہ 10-12 سال کے اندر وہ انہوں نے ایجاد کی ٹیکنیک کہ اسے کھولا جا سکے اور وہ بکھرے نہیں اور چور چور نہ ہو. پرانی چیزیں حاصل کرنے کے لیے لوگ اتنا کرتے ہیں کہ پرانی معلومات ہو جائے کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں شاید حقیقتیں کچھ اور ہوں, اور نکلی بہت سی وہ حقیقتیں جو لوگ سمجھتے تھے اس سے مختلف. ان کے اندر ڈیڈ سی اسکرولز, وادی قمران کے جو کاغذات ہیں. تو جہاں جہاں کوئی تہذیبیں ہوتی ہیں, لمبے عرصے تک رہتی ہیں, کلچرز, سویلائزیشنز, وہاں ہمیشہ کہیں نہ کہیں جگہ جگہ چیزیں مل جاتی ہیں جو پرانی کچھ باتوں پر, پرانی حقیقتوں پر روشنی ڈالتی ہیں. اس کے نتیجے میں پلان یہ بنایا گیا کہ یہاں کی چپے چپے کی تلاشی لے لو, مکے اور مدینے اور جہاں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رہتے تھے یا گئے ہوں گے عرب کے اندر, باقی حصے میں تو آزاد ہیں پہلے ہی. اس تلاشی کے لیے یہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنوانے کے پروپوزل آئے, تجویزیں آئیں. جیسے ہم لوگ بہت تعریف سے کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا آرام کر دیا حاجیوں کے لیے. بنانا ان کو تھی, زمین کی کھدائیاں انہیں کرنی تھی ساری, جب کنسٹرکشن انہیں کرنے تھے وہ بتاتے تھے کہ کہاں پر کیا بنے گا, اب یہاں بنے گا, اس کے لیے مسجدیں توڑنی ہے تو توڑ دی جائیں گی, بہت سی توڑی گئیں. ہر جگہ دیکھنی انہیں, اس لیے مسجدیں توڑی گئیں, ورنہ وہ باقی رہ سکتی تھی کہ مسجد قباء توڑی گئی پھر سے بنے گی, پھر 7 مساجد تھی مختلف صحابہ کے نام سے, وہ توڑی گئیں کہ پھر سے بنیں گی. اور پھر وہ جب بنتی تھی تو کسی شاہ یا شہزادے کے نام سے کسی گیٹ یا مسجد کا نام رکھ دیا جاتا تھا, تو یہ اور بھی خوش تھے. یہ اونچی اونچی بلڈنگ جن میں جا کے حاجی ٹھہرتے ہیں, حاجیوں نے کہا بڑا آرام ہو گیا, اور ان سب کے اندر شیئر کاروباری سب ان کے ہیں, شہزادوں کے, تو بہت پیسہ ہاتھ آتا ہے بے پناہ. وہ خوش ہیں اس میں, وہ کہاں بنائیے آپ. انہوں نے تجویز رکھی, ایک ایک چپا انہوں نے ڈھونڈ لیا. صرف ایک جگہ رہ گئی تھی, صرف ایک. حرم میں نہیں گھس سکتے تھے. حرم میں وہ کیسے گھسیں گے, امریکن کیسے گھسیں گے, یا ویسٹرنر یا مغربی ملک کے لوگ کیسے, یہ غیر مسلم کیسے گھسے گا, اور مسلمان بھی گھس جائے تو تلاشی کیسے لیں گے, کھدائی کیسے کریں گے. تو 1979 میں اس میں 13 تابوتوں کے اندر ہتھیار رکھ کر کچھ نوجوان اس میں گھسے.
کعبے کے اندر، حرم کے اندر، وہ تابوت وہاں پہ جاتے ہیں جنازے کی نماز کے لیے تابوت، اور وہاں جا کر انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مہدی کے اس میں جو ان کا لیڈر تھا اس نے اعلان کیا میں مہدی ہوں، اور پھر وہ جنگ شروع ہوئی، ان کی فوج باہر وہ اندر سے، بڑی تعداد میں حاجی کچھ تو شروع میں نکل گئے، پھر دروازے بند کر دیے کہ کوئی نکلے نہیں آتے، اس لیے کہ دروازے کھلے تو وہ اندر بھی آ جائیں گے فوجی، تو بہت سے لوگ اس کے اندر جگہ جگہ ڈر کر تو چھپے تھے۔ اب یہ یہاں سے کھڑکیوں سے باہر فائرنگ کر رہے تھے، باہر ان کی سعودی فوج تھی۔ 14 دن تک وہاں طواف نہیں ہوا، 14 دن تک حرم میں نماز نہیں ہوئی، یہ جنگ چلتی رہی، کعبہ چھلنی ہو گیا، گولیوں کے نشان اور سب کچھ تھے جو باہر سے وہ کر رہے تھے، یہاں سے ادھر سے یہ فائرنگ کر رہے تھے۔ چند روز کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اندر ہے یہ، اور پھر ہتھیار بھی بڑے جدید تھے ان کے پاس، اور یہ اندر سے ڈیفنس میں، ہم فوجی باہر کھلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے امریکہ سے مدد مانگی کہ ہمارے بس کا نہیں ہے، انہیں کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اس شخص کا نام تھا محمد بن عبداللہ قحطانی، جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نوجوان تھا 20-22 سال کا، اور باقی بھی سب یوتھ نوجوان تھے جو ساتھ میں تھے، جو باقاعدہ اندر سے جنگ لڑ رہے تھے کہ یہ مہدی ہم ان کے ساتھ ہی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کر لیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے 4-5 روز کے بعد ان سے مدد مانگی تو انہوں نے کہا اس کا ایکسپرٹ دنیا میں ایک ہی ہے کہ جو اندر گھس کر دہشت گردوں کو یا چھاپا مار کارروائی کر کے دوسروں کے ملکوں میں اور ان کے مقاموں میں گھس کر پکڑ لائیں، وہ اس کے ایکسپرٹ ہم بھی نہیں، دنیا میں صرف اسرائیل ہے۔ آپ کو مدد ان کی لینی پڑے گی ورنہ یہ کنٹرول میں نہیں آئے گے۔ ان کی مدد کیسے لے لیتے؟ ابھی انہی کے لینے میں بڑا مسائل تھے کہ ان کی مدد لیں، حرم میں تو گھسا نہیں سکتے انہیں، لیکن یہاں پھر پوری دنیا میں ہنگامہ تھا، بے پناہ اور بے چینی تھی کہ کعبے طواف نہیں ہو رہا، نماز نہیں چل رہی، اور ان کو بڑا خطرہ تھا کہ یہ معلوم نہیں کون ہے اور یہ عوام ان کے فیور میں نہیں نکل آئے اور بغاوت نہ ہو جائے، جلدی سے جلدی وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال پھر اسرائیل سے مدد لی گئی، اسرائیلی فوجیوں کو بارڈر پہ لے جا کے کلمے پڑھوائے گئے، کلمے پڑھ لی اب جا سکتے ہیں حرم میں، تو پھر 6 دن تک، 1 ہفتے تک وہ اندر رہے اسرائیلی فوجی، یہ سب مار دیے گئے، ایک بھی اسرائیلی فوجی نہیں مرا، یہ سب مر گئے جتنے تھے جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ میں۔ انہوں نے بھیجا تھا، ان کے آدمی تھے، انہیں نہیں معلوم تھا ہمیں بھی مارا جائے گا، ان کی پلان یہ تھا کہ ہم گھس کر پھر اپنے لوگوں کو مار دیں گے، ورنہ یہ گھستے جب ہوتے تو چند تو ان کے بھی مارے جاتے، ان میں کا ایک ایک ختم ہو گیا، یہ سب یہ 1 ہفتے رہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حرم کے اندر۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ ایک جگہ صرف باقی رہ گئی تھی جس کی وہ تلاشی، کیا تلاش کر رہے تھے، کیا چیزیں تھیں، کچھ ملی یا نہیں ملی انہیں ہم دنیا نہیں جانتی، لیکن یہ تھا کہ کچھ بچنا نہیں چاہیے اب آئندہ کے لیے، کوئی ریکارڈ کسی چیز کی، بہت سی چیزیں تاریخ میں غلط چیزیں کیا کیا ڈالا گیا ہے، اس کے خلاف کوئی ثابت ہو جائے۔ شیعہ سنی اختلافات ہیں، کہیں حضرت ابوبکر کے فرمان مل جائیں کسی جگہ جو بھیجا کرتے تھے، لکھ تحریری بھیجتے تھے، دنیا میں نہیں ہے کہیں اب۔ حضرت عمر ریٹن بھیجتے تھے جگہ جگہ اپنے احکامات، دنیا میں نہیں ہے کہیں۔ تو وہ چیزیں جو کہیں ان پہ بڑے الزام ہیں شیعہ حضرات کے، ان کی کہیں تحریروں سے نکل کر چیزیں آ جائیں تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے، میں اپنے اندازے کی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ خالی کیا کیا چیزیں ہیں جو کر رکھی ہیں اور جو پھر شاید درست ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ حرم بھی دیکھ چکے، 1 ہفتے اندر رہ کے وہ کلمہ پڑھا کر لے جائے گئے اندر، اور انہوں نے کنٹرول کر دیا، انہوں نے بھیجے تھے اپنے آدمی، انہوں نے مار دیے، ختم کر دیے۔ کعبے پر اس حملے کے بعد تمام مسلم دنیا میں سخت بے چینی تھی کہ 13-14 لڑکوں پر قابو پانے میں 14 دن کیوں لگ گئے۔ اتنے دنوں طواف بند ہوا، کعبہ گولیوں سے چھلنی ہوا۔ اس لیے سعودی عرب حکومت نے اس واقعے کے بعد طائف میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں سارے دنیا کے بڑے بڑے سنی عالموں کو بلایا گیا۔ ہمارے ملک کے بھی اس وقت کے سب سے بڑے عالم تشریف لے گئے۔ یہ علماء کم از کم اس وقت صحیح حالات سے بے خبر تھے۔ کانفرنس کے بعد ان سب کا مشترکہ اعلانیہ نشر ہوا جس میں سعودی عرب کی بہت تعریف کی گئی کہ حکومت نے اس فتنے کو کتنی خوبی سے اور مستعدی سے کچلا۔ یہ 1979 کی بات ہے، یہ شاہ سعود کے مرڈر کے بعد کی بات ہے، 1975 میں ان کا مرڈر ہوا۔ ان کی زندگی میں اس طرح کے منصوبے نہیں بنا سکتے تھے جتنی طاقت وہ حاصل کر چکے تھے پوری اسلامی ورلڈ کے اندر۔ اب سب کچھ ان کے، اب اس کے بعد پھر اب کیا بچتا تھا؟ علماء
جو اچھے علماء ہیں وہ تو چاہے جتنا بڑا رولر ہو وہ تو کاگنیزنس بھی لیتے ہیں، وہ پکڑ بھی کرتے ہیں، وہ ڈانٹتے بھی ہیں اور وہ اپنے بیان بھی دیتے ہیں. تو پھر وہ دور شروع ہوا وہاں سے، شاہ فیصل کے انتقال کے فوراً بعد سے، کہ تمام عالم سرکاری پالیسی کے تحت رہیں گے. شاہ فیصل نے وہاں سے مصر سے کچھ اخوان المسلمین کے بھی لوگ بلائے تھے، مختلف جگہوں پہ یونیورسٹی میں رکھے تھے، مختلف اور جگہوں پہ رکھے تھے. فوراً ان سب کو آؤٹ کیا گیا، نکالا گیا کہ یہ تو یہاں پر شہنشاہیت کو بھی ختم کرنے کے اسلام کی بات کریں گے. تو کہ اسلام کی بات، عوام کا اسلام کا صحیح نظام کی بات آ گئی تو شہنشاہیت کے لیے خطرہ ہے. انہیں سب کو نکالا گیا. اس کے بعد علماء کے لیے پابندی لگائی گئی کہ سرکاری پالیسی کے تحت رہیں گے اور کوئی لفظ اس کے آگے نہیں بولے گا. وہ سرکاری پالیسی انہیں بتا دی جاتی. یہ تو پرانے علماء تھے، وہ ختم ہو گئے. جتنے نئے سرے سے بچپن سے آئے ان کو سب کو نصاب دے دیا گیا. نصاب حکومت بنا کر دیتی کہ یہ پڑھایا جائے گا علم میں. تو جب نصاب حکومت بنا کر، سلیبس حکومت بنا کر دینے لگے، یہ آپ کے یہاں بھی جو سلیبس بنانے کی کوشش کر رہی ہے نا حکومت، کہ اسکولوں سے سلیبس یہ پہنچ جائے کہ ان کے ذہن بدل جائیں، تو ایسے ہی انہوں نے یہاں تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ کیا ہے انہوں نے. ان کے ایک حکم کے بعد ان کی سب جگہوں پر ہو گیا کہ بچپن سے جو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا، یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی. پھر ان کی بڑی بڑی ڈگریاں بہت بڑے، اب تمام دنیا میں تو ہنگامہ کہیں آ جائے تو لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں امام حرم تشریف لے آئے. لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں، لاکھوں ایسے ٹوٹتے ہیں کہ بہت بڑی برکت آ گئی ہے، وہاں سے جو بھی آیا بابرکت ہے. لیکن ساری اب جتنے عالم وہاں پر ہیں ان کو وہ چیزیں بتائی پڑھائی ہی نہیں گئی ہیں. جسے غور و فکر کرنا بالکل منع ہے، اپنے فیصلے کرنا بالکل منع ہے. یہ بچپن سے اسی تربیت کے اوپر وہاں کے علماء اٹھائے گئے. اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں. چوری مت کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، ایسے پیش آؤ، یہ چیزیں منع ہیں، یہ اچھی ہیں، یہ بری ہیں. یہ سارے درس اس پر ہوتے ہیں، بڑی لمبی لمبی 2-2 گھنٹے کی تقریریں. اسلام ایک نظام ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. ایک سسٹم ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. اسلامی سسٹم کے اندر وہ معاشیات کے اوپر، ارتھ ویوستھا کے اوپر، اکانومی پہ اسلام کیا کہتا ہے، یہ تو رولر جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. علماء کو اس سے انہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے، ان کو پڑھنے دیا بھی نہیں گیا بچپن سے. تو اسلام ایک سیاسی نظام بھی ہے، اسلام ایک معاشی اور آرتھک اور پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم بھی ہے. اسلام اور دنیا زندگی کے دوسرے مسائل کے اندر، ایکویلٹی کے اندر کیا کہتا ہے کہ جس میں عرب اور عجم سب برابر. سوشیولوجی اور سوشل نظام بھی ہے اسلام میں، کہ یہ نہیں چلے گا. اخلاقیات کا درس دیجیے، نیتکتا، مورل ٹیچنگز. اب وہاں سے وہ 2-2 گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہیں، مورل ٹیچنگ کی ہوتی ہیں، اور عالم ہوتے ہیں اور وہ تقریریں بہت اچھی ہوتی ہیں، پسندی کی جاتی ہیں دنیا میں. لیکن کسی کی زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلتا جو اسلام کو ایک سسٹم اور ایک نظام کی حیثیت سے پیش کرے. وہ ان کے علم میں شامل ہی نہیں ہے. جو کچھ ان کو پڑھایا گیا ہے، جیسے ان کی تربیت کی، جیسے بڑا کیا گیا. اس حالات کے اندر شاید مجھے نہیں معلوم کہ میں پہلا انسان ہوں جو یہ بات کہہ رہا ہے، ممکن ہے اور بھی کہیں ہو، کہ ہمارے مرکز پہ سے علم اٹھ گیا. اب علم والے ہندوستان میں ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں، ان میں سے نکلتے ہیں. باقی تو پھر روٹین والے سارے ہیں. علم تو وہ ہوتا ہے جو جیسے جیسے کائنات، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے کائنات کے علم کھلتے چلے جا رہے ہیں، قرآن اس سے مطابقت حاصل کرتا چلا جائے اور اس کے مطابق اس علم کی روشنی کے اندر اس کے فیصلے آگے بڑھتے چلے جائیں. علم تو وہ ہوتا ہے، پرانی رٹی ہوئی چیزیں خالی نہیں ہوتا. اس لیے کہ علم آگے بڑھتا ہے، علم رکتا نہیں کسی جگہ. تو ایسے کم ہوتے ہیں لیکن ہندوستان میں سے نکلتے ہیں، پاکستان میں سے نکلتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. پوری بھیڑ کی بات نہیں کر رہا، بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. ایران میں سے نکلتے ہیں، انڈونیشیا میں سے نکلتے ہیں، عراق میں سے نکلتے ہیں، مصر میں سے نکلتے ہیں جو اچھے علم والے ہیں، جنہیں واقعی علم والا کہا جائے. سعودی عرب میں نہیں ہے ہی نہیں کوئی. مرکز پہ سے علم گیا. جس امت کے مرکز پہ سے علم چلا گیا اس کے لیے آگے بہت کچھ تشویش کی بات ہے کہ نہیں. ایک ایسی بات ہے جو بہرحال میں ڈیبیٹ کرتا تھا اپنے اندر کہ
مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ کسی نے نہیں بتائی. مسلمانوں کے علم میں حالات اپنے آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے؟ ہم حج کرنے جاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت فیسلٹیز ہیں، یہ ہیں، اور پھر ہم نے حج کیا اور چلے آئے. حج کیا اور چلے آئے، وہاں تو یہ بھی بتانے والا کوئی نہیں ہے اور یہاں پر بھی نہیں ہے. آپ وہ کیمپ اٹینڈ کرتے ہیں نا حج پہ جانے سے پہلے، اسے بتاتے ہیں کہ پہلے چکر میں کون سی دعا پڑھیں گے، تیسرے میں بھی کون سی پڑھیں گے، چوتھے میں اور ساتویں تک. اور یہ گھومتے کیوں ہیں، طواف کرتے کیوں ہیں، یہ نہیں معلوم، وجہ ہی نہیں معلوم کہ کیوں کرتے ہیں. بھائی حج میں طواف ہوتا ہے اس لیے کرتے ہیں، ایسے ہی بتایا تھا، بات ختم. یہ علم ہی نہیں ہے، کسی کو نہ بتایا جاتا ہے نہ کوئی تذکرہ ہے. تو حقیقتیں کھو گئی، صرف رسومات رہ گئیں، ضابطے رہ گئے. اگر حقیقت معلوم ہو کیوں ہوتا ہے تو تاثیر بے پناہ بڑھ جائے گی کہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. تو وہ ختم ہو گیا، وہ چیزیں ختم ہو گئی، اس کے اوپر امفیسس ختم ہو گئی، اس کا نام ختم ہو گیا، اس کا تذکرہ ختم ہو گیا. اب وہاں جاتے ہیں، وہ پھر کتابیں ملتی ہیں، ہر ایک کو فری ملتی ہیں حج کے طریقے کی. اب طریقے میں یہ ہوتا ہے کب کیا پڑھیں اور کہاں کیسے کھڑے ہوں، کس جگہ کھڑے ہوں، کس جگہ بیٹھے ہوں، کئے دن رکے ہوں، کہاں پہلے کیا اور بعد کو کیا، پروسیجرز ہیں. بس جو اصل علم ہے وہ اصل علم تو وہاں کبھی نہیں بچا. کہ یہ اسلام نے دنیا کی پہلی یونائٹڈ نیشنز قائم کی تھی، دنیا کے ہر حصوں کے نمائندے اس جگہ پر آتے تھے. اب ایک یونائٹڈ نیشن وہ قائم ہوئی تو وہ تو چاہے جیسی فراڈ ہو، لیکن اس میں وہاں یہ باتیں ہوتی ہیں، سارے نمائندے مل کر امن عالم کی بات کر رہے ہیں، پیس آف ورلڈ پیس کی باتیں کر رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس تو یہاں پر تھی، دنیا کے سارے لوگوں کو جہاں بلایا گیا تھا. یہاں الگ الگ بھاشائیں بولتے ہوئے آتے، کوئی ایک دوسرے کی جانتا نہیں، اپنے اپنے وہ مناسک ادا کرتے چلے جاتے ہیں. وہ مناسک بھی بہت اہم ہے، اس کا مقصد معلوم ہونا تھا، مقصد نہیں معلوم. اور کمیونیکیشن ہونا تھا، ایک دوسرے سے رابطے ہونے سے، کوئی رابطہ نہیں. اب ان کی لینگویج ہم نہیں جانتے، یہ ہماری نہیں جانتے، اور کیا کرنا ہے، یہاں تو اپنا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کے بیچ میں درمیان میں دوڑنا ہے، عرفات کے میدان میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، وہاں سے مینا میں واپس آنا ہے، 2 دن ٹھہر کے پھر طواف کر کے گھر. تو حج ہو گیا. تو وہ سب سے پہلا یونائٹڈ نیشن دنیا میں اسلام نے قائم کی تھی. یہ وہاں پر ایک انٹرنیشنل پیس کانفرنس تھی. یہ یہاں پر بھی تو لینگویج نہیں جانتے ایک دوسرے کی جو آتے ہیں اس یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اور یہ کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ. یہ سب انگریزی جاننے والے نہیں ہوتے، اب ہوتے بھی ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے. اور جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ملک کا جرمن جاتا کہتا نہیں بولوں گا انگلش، میں تو جرمن میں بات کروں گا. فرانسیسی جاتا ہے کہتا ہے، جانتا بھی ہے تو کہتا ہے نہیں انگلش میں نہیں، میں تو فرینچ میں تقریر کروں گا. وہ اپنی اپنی زبانوں میں بولتے ہیں، وہ ان سارے لوگوں تک پہنچتی ہے اور سارے لوگ سمجھتے ہیں. اگر وہاں سمجھتے ہیں اور پہنچتی ہے تو یہاں کیوں نہیں سمجھیں گے اور یہاں کیوں نہیں پہنچائی جا سکتی؟ اگر سوڈان کے اندر قحط پڑے، ایک زمانے سے لوگ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مرتے چلے جا رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے. کتنا سا ملک ہے، مر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن مدد کر رہی ہے، کب سے مدد کر رہی ہے؟ ارے اتنا سا ملک ہے، ذرا سا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ان ملکوں سے لے کر معمولی سا سرمایہ ان کے بجٹ کا 1% سے بھی کم دے دے، ان کے 10 سال کے لیے پورا ہو جائے گا. برسوں سے مدد کر رہے ہیں، وہاں کی بھوک مری ختم نہیں ہو رہی، فاقے ختم نہیں ہو رہے، مدد چل رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کی. وہاں پر اگر لوگ اکٹھا ہوتے، مختلف ملکوں کے نمائندے آپس میں طے کرتے، یہ آپس میں یہ طے کرتے کہ ایک دن کی آمدنی ہر مسلمان بھیج دے گا وہاں پر، تو ان کے سال بھر کی کافی ہو جاتی. اتنا چھوٹا سا ملک ہے، ان کے سال بھر کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی نہیں مرتا. تو یہ وہاں پر بیٹھ کر مسائل طے کرتے، آپس میں ملتے، کچھ ہوتا ہے، جاتے ہیں، ملنا کیا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اپنے اپنے مناسک ادا کرتے ہیں، جس کی حقیقتیں بھی نہیں معلوم، آ جاتے ہیں. تو مرکز کی، میں تو یہ کہہ رہا تھا مرکز پہ سے علم غائب ہو گیا تو پھر امت کا کیا ہوگا؟ بہرحال ابھی میں نے کوئی حل نہیں رکھا آپ کے سامنے، کوئی سلوشن نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن کم سے کم مسائل آتے ہیں تو حل بھی آتے ہیں. مسائل علمی نہیں ہو، اس میں سے بہت سی باتیں آپ کو بہت سیریس اور بڑا، اور اصل میں تو ہے اس لحاظ سے سیریس کہ کبھی کہیں نہیں کہیں. کم از کم لوگوں کے علم میں تو آئیں، علم میں آئیں گی تو غور کریں گے، کچھ چیزیں اس کے حل کے سلسلے میں بات کو ہوں گے جب علم میں آئیں گے. اور یہ سب سے پھر اہم بات ہوگی اس کے اندر علم کی اہمیت. علم یہ بھی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے فلاں ملک میں، یہ بھی علم ہے. علم خالی حدیث پڑھنے کو نہیں کہتے، علم خالی فزکس پڑھنے کو نہیں کہتے، اسے بھی علم کہتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. علم جب تک نہیں ہوگا تو صحیح فیصلے نہیں ہوں گے.
اپنی زندگی کے لیے بھی نہیں ہو پائیں گے اور ساموہک اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی صحیح فیصلے نہیں ہو پائیں گے، اپنے دین کے متعلق صحیح فیصلے نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگ رمضان شریف کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ بھی گزرا، اس کی ساری برکتیں قرآن کی وجہ سے، اور قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، صرف ثواب و برکت کے لیے نہیں تھا۔ ثواب و برکت تو ہے لیکن اصل میں ہدایت کے لیے آیا تھا۔ قرآن یہ بیداری پیدا کرتا ہے کہ تمہیں کیا حاصل کرنا ہے اور کیسے علم حاصل کرنا ہے اور تمہیں فیصلے کیسے لینے اور حکمتیں کیا استعمال کرنی ہے۔ اس سے تو بہت بڑی تعداد گھٹی ہے، اسے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ہر ایک کو اس کی بساط کے اعتبار سے، اس کی صلاحیت اور یوگیتا اور اس کی کیپیبلٹی کے حساب سے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا۔ ارادہ تو کیجیے اور کوشش تو کیجیے، اور یہاں پہ کسوٹیاں ملتی ہیں، پھر دنیا کے باہر کا علم حاصل ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب یہ کسوٹیاں پاس آ جاتی ہیں، کسوٹی پہلے ضروری ہے، ورنہ پھر وہ دنیا سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ بہت ادھر ادھر بھٹکاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ارادہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور کہ صحیح علم حاصل کرنے کے، ارادہ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و